ہے کہ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے وہ پچھلے 5 سال بھی جو ہماری سابقہ صوبائی حکومت تھی اس میں بھی ہاؤسنگ منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان کو اس پوری ڈپارٹمنٹ میں جو انہوں نے ریفارمز کیے یا جو تسلسل قائم رہا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو کوئکلی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ کا سیکٹر جو تعمیرات کا شعبہ ہے یا گھروں کا یا مکانوں کی تعمیر ہے، اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا تفصیل سے ایک ایجنڈا دیا تھا۔ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے ہمارے منشور کا بھی حصہ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعمیرات کا شعبہ ہو یا ہاؤسنگ کا جو مکانوں کی تعمیر ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ اس لیے دی گئی کہ آپ سب کو یاد ہے کہ سابقہ حکومتوں نے یا جماعتوں نے اپنی منشور میں یا اپنے سیاسی نعروں میں اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ہم گھر دیں گے، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری حکومت جب آئی، عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ کی۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم تمام شعبہ جات کو، جن میں جرنلسٹ بھی ہے، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ دورانی میڈیا کالونی کے اوپر عملی طور پر ہماری حکومت میں کام ہوا اور ابھی ہم نے اس کو میٹیریلائز کیا۔ اس کے علاوہ جو سرکاری افسران ہے یا باقی جو شعبہ جات ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے بہت ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت جامع پالیسی ہم نے دی ہائی رائزز کے لیے یا ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے اسمبلی سے مل کر جو ہے ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی کافی تعاون کیا، اس میں ہم نے مل کر ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اپنے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں امینڈمنٹس کی۔ اس کے علاوہ جو نقشہ جات کی اپروول ہے اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم لائن دیا، اور ان سب کی بنیادی وجہ یہ اور اس کی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی 2 ہائی رائزز کی اپروول بھی ہو گئی ہے پشاور میں، جو پہلے صرف 7 منزلوں تک ایک جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر ہو سکتی تھی، ابھی جو ہے اس کی لمٹ آپ جتنا بھی انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے صوبائی حکومت، اور آپ ہائی رائزز جائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچرل زمین ہے وہ ہماری بچ جائے، اور ورٹیکلی ساتھ میں جو ہے وہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک گھر کی تعمیر میں تقریباً 72 صنعتوں کو فائدہ ہوتا ہے، 72 انڈسٹریز جو ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے، اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، جب بھی اکنامک ریسیشن آتی ہے ان کا فوکس ہوتا ہے ڈیولپمنٹل ورکس کے اوپر، سول ورکس کے اوپر، ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر، اس سے بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور ان کا وہ ریسیشن سے نکلنے کا ایک اسٹیبلشڈ فارمولا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ڈاکٹر امجد صاحب آپ کے ساتھ تفصیل میں ہاؤسنگ سیکٹر میں جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، جو انہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں، جو پائپ لائن میں ہے، اور جو فیوچر کے ان کے انیشیٹوز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور کامران خان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے، سیکرٹری صاحب کا بھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کامران بنگش صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر پوری دنیا میں ایک اس کی اہمیت ہے، اور اسی سے جو ہے نا معیشتی اونچی چلی جاتی ہے، اور اسی سے معیشتی نیچی بھی چلی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت کے آنے سے پہلے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی۔ خان صاحب نے اپنی مینیفیسٹو میں اس کو بالکل واضح کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر لوگوں کو دیں گے، اور اس کا عملی طور پہ انہوں نے آغاز بھی کیا، اور خاص کر فیڈرل گورنمنٹ نے پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے نام سے مختلف یعنی ہماری 4 صوبوں میں انہوں نے کام شروع کیا۔ ہمارے صوبے میں بھی انہوں نے جوائنٹ وینچر کے ذریعے یہاں پہ ایک بہت بڑا اسکیم لانچ کیا ہوا ہے۔ اس کی بلیٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا اسکیم ہے، میں انشاءاللہ سیکوینس وائز آپ سب کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن جس طرح کامران خان نے بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ کچھ تقریباً کوئی 72 صنعتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ ریلیٹڈ ہے، ایسوسیٹ ہے۔ تو ایک تو اگر ایک ہاؤسنگ سکیم جو بڑی ہاؤسنگ سکیم ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے صوبہ میں یا کسی جگہ پہ، تو اس میں سب سے پہلے جو خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ امپلائمنٹ کا وعدہ کیا تھا الیکشن میں،
تو اسی سے امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کو پتہ ہے کہ نیچے طبقے سے لے کے اوپر طبقے تک یعنی جتنی بھی صنعتیں ہیں وہ اس سے فعال ہوتی ہے، تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں پہلے یہاں پہ بینک ہوم فائنانس کا کوئی ہمارے صوبے میں کوئی 1% بھی یہ فیسلٹیشن نہیں تھی۔ ہماری گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور اس گورنمنٹ نے بھی یہی پالیسی اپنائی ہے، جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بینک ہوم فائنانس کرتے ہیں اور پھر اس پہ گھر بنائی جاتی ہے۔ ہماری حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہاؤسنگ پہ یا تعمیرات پہ جتنی بھی ٹیکسز تھے، میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے ان سب ٹیکسوں کو ریڈیوس کیا، کچھ کو مکمل ختم کیا، تو اس لیے کہ اس شعبے کو فروغ ملے، یہ شعبہ جو ہے پروان چڑھے۔ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہے اور جو ہماری ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہائی رائز فلیٹس، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرائم لوکیشن پہ ہے، اور یہ حیات آباد فیس 5 چوک بالکل اس کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، اور یہ جو فلیٹس ہے تقریباً کوئی 140 ہم نے فلیٹس بنائی ہے، اور یہ فلیٹس میڈیا دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ یہ پشاور میں جو ہائی رائز بلڈنگز کا جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق، اور یہ مختلف افسروں کو الاٹ بھی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ دسمبر میں ہم اس کو ہینڈ اوور کریں گے، اس کی کمپلیشن ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس میں یہ بالکل قرآن اندازی کے ذریعے ہم نے اس کو کیا، اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنی بھی اپلیکیشن آئی تھی الحمدللہ اس کو بہت اچھی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس کی قرآن اندازی کی، اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ، اس کا جو تخمینہ لاگت تھا وہ تقریباً 1700 ملین تھا، تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے شروع کیا تھا، ہماری گورنمنٹ نے، اور الحمدللہ ابھی جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ 2-3 مہینے میں یہ بالکل ہم ہینڈ اوور کریں گے الاٹس کو۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے لیے 7 کوارٹر کوہاٹ روڈ پر 96 فلیٹس جو تقریباً 1000 مربع فٹ پر ہے، یہ کوئی 1816 ملین لاگت کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ 2022 تک اس کے کچھ سیکٹر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور کچھ بلاکس جو ہے نا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، 2022 تک انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اس صوبے کا اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا جو سب سے بڑا ہاؤسنگ اسکیم ہے، جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم، جو تقریباً کوئی 8631 کنال پہ مشتمل ہے، اور یہ اسکیم اگر آپ لوگ وہاں پہ جائے، اور یہ بھی 2014 میں ہماری پچھلی گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا ہوا تھا، اور انشاءاللہ دسمبر تک جو ہے نا ہم جتنی بھی الاٹیز ہے اس کو پوزیشن دیں گے اس پہ۔ تو یہ بہت بڑا اسکیم ہے صوبے کے لحاظ سے بھی، کیونکہ میرے خیال میں حیات آباد اور ریگی کی بعد یہ بہت بڑا سب سے بڑا اسکیم اس صوبے میں ہے ہاؤسنگ سیکٹر میں۔ اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اس کے جتنے بھی بلاکس ہے وہ تمام کی تمام تقریباً 85% کمپلیٹ ہے، یعنی جہاں بھی اس کی الاٹیز ہے وہ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں 1 بلین روپے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے لیے مختص کیے گریڈ اسٹیشن کے لیے، اس کی ساری کارروائی مکمل ہے۔ انشاءاللہ جس طرح گریڈ اسٹیشن کی منظوری ہوتی ہے اس کے ساتھ اس میں ہم 1-2 فیڈر جو وابڈا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ وہ اس میں 1-2 فیڈر عارضی طور پہ لگائیں گے، تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس اسکیم میں سارے روڈز تقریباً کمپلیٹ ہے، اس اسکیم میں واٹر سپلائی، سینیٹیشن، جتنی بھی چیزیں ہے، اور انشاءاللہ کوئی 400 ملین جو ہے وہ ہم نے گیس کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور اس پہ بھی کام شروع ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح یہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ ہم پوزیشن دیں گے، اور لوگ اپنے گھر بنائیں گے، اور اس سیکٹر کو فروغ بھی ملے گا۔ اس میں تقریباً کوئی 8631 مختلف سائز کی فلاٹس ہے، اور یہ جو اسکیم ہے یہ اس کا جو تخمینیہ لاگت ہے وہ اس میں مینشن نہیں ہے، 14,000 ملین اس کا تخمینیہ لاگت ہے، مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ خپل کور ہاؤسنگ اسکیم کے تحت
پلاٹوں کی قراردادی کی گئی ہے اور 714 مختلف سائز کی پلاٹس الاٹ کی جا چکی ہے، جس کی تفصیل نیچے درج ہے، جس میں کچھ جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم ہے، کچھ ملازئی ہے، کچھ حویلیہ میں ہے، کچھ جرما ہاؤسنگ اسکیم کوہاٹ کے نام سے ہے، اور کچھ پلاٹس جو ہے نا وہ دنگرام میں انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو کمرشل لینڈ تھا اس کو پچھلی گورنمنٹ میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو اس کو ٹرانسفر کیا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے۔ ورسک 1 3.8 کنال پہ مشتمل ہے، اس طرح جو دوسرا ورسک 2 ہے وہ 6 کنال پہ مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ٹکرا 3 79 کنال اور نشترآباد جی ٹی روڈ پر 36 کنال پر فلیٹس کمرشل بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی اور پلاننگ اور ڈیزائننگ مکمل کی گئی ہے۔ اس منصوبے پر تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے گا، جبکہ تفصیل نیچے دی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہمارا نشترآباد کا جو پلاٹ ہے تقریباً کوئی 37 کنال پہ مشتمل ہے، یہ جس طرح انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا یہ ہائی رائز بنے گا۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ یہ کم از کم ہم کوئی 20 منزلہ بنائے، اس میں کوئی 550 فلیٹس ہوں گے، اس کے علاوہ اس میں شاپنگ مال ہوگی، اس کے علاوہ اس میں ہر قسم کی جو فیسلٹیز جو انٹرنیشنل یا جو باہر دنیا میں جو مختلف مالز ہوتے ہیں یا لائک سنتورس لائک اس کی طرح جو ہے نا اس میں تمام تر فیسلٹیز ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی MOU ہم نے سائن کی ہے، ان کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر پہ اس کو کریں گے، اور اس کا جو تخمینہ لاگت ہے وہ تقریباً 15 ارب روپے ہے، یعنی 15 بلین روپے اس کا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا، اسی سے بھی بہت زیادہ یہاں پہ کاروبار بھی چلے گا، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین اور عام عوام کے لیے 8354 کنال پہ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے ہنگو میں ٹاؤن شپ، چونکہ وہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ لینڈ تھی، اپلائی لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، 31 اگست تک اس کی آخری ڈیٹ ہے، اور اس میں ہم نے 10% کوٹا جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہماری پلاننگ یہی ہے کہ جتنی بھی اسکیمیں ہوں گی، چونکہ ہمارا صوبہ زیادہ تر اوورسیز وہاں پہ اوورسیز میں زیادہ تر لوگ اور ڈیفینڈ بھی لوگ یہاں پہ اوورسیز لوگوں پہ کرتے ہیں، تو ہماری جتنی بھی اسکیمیں ہیں جو بڑی بڑی اسکیمیں ہیں انشاءاللہ ان سب میں 10% کوٹا ہوگا اوورسیز پاکستانیز کے لیے، تاکہ وہ بھی یہاں پہ اپنے گھر کا خواب پورا کر سکے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم اس کو لانچ کریں گے، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ لوگوں نے اپلائیاں شروع کی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور تقریباً کوئی 10 بلین اس کی لاگت ہوگی۔ اس کے علاوہ سڑوزئی پشاور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پروگرام کے تحت سرکاری ملازمین اور عام عوام الناس کے لیے ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن اسلام آباد کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر تقریباً 97 بلین روپے کا منصوبہ شروع کرنے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی جا چکی ہے، جس کی قراردادی بھی ہو چکی ہے، پچھلے ہفتے اس کی قراردادی ہو چکی ہے۔ اس میں 20,000 گرے اسٹرکچر گھر بنیں گے، تعمیر ہوں گی۔ اس طرح باؤنڈری وال اور مین گیٹ کی تعمیر کے لیے کنسلٹنٹ کی تقرری بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا اسکیم ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے پوری پاکستان میں ہر پروونس میں پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو انہوں نے لانچ کی ہے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ سڑوزئی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی اس صوبے میں جنریٹ ہوگی، اور اس صوبے کے لیے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس میں گھر تعمیر ہوں گی، اور اس میں سبسڈی بھی دی جا چکی ہے۔ خان صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کو اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن اسلام آباد کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت شراکت داری کی بنیاد پر میں نے جیسے آپ کو بتایا نشترآباد میں 550 فلیٹس پر شمول کم قیمت گھر اور کمرشل بلڈنگ کی تعمیر کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارا واسطہ میڈیا سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میڈیا جو ہے وہ ان کی بہت یہاں پہ قربانیاں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملیٹنسی کے دور میں ہمارے بہت سے بھائی
جو میڈیا سے تعلق رکھتی تھی وہ شہید بھی ہو چکی ہے, کچھ زخمی بھی ہو چکے ہیں. اور اس ملک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی وہ آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے سوات میں جو ہمارا میڈیا کالونی جو ٹاؤن شپ جو دنگرام میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ دسمبر تک ہم اس کو لانچ کریں گے. تو اس میں ہم نے 50 کنال اس کے لیے وہاں کے لوگوں میڈیا کے لوگوں کے لیے مختص کی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ کامران بھائی نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کالونی یہاں بھی آپ لوگوں کے لیے آلریڈی ہے, لیکن اس کے علاوہ سڑوزہ ہاؤسنگ اسکیم میں بھی میڈیا کے بھائیوں کے لیے ہم نے 2% کوٹا مختص کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً کمپلیٹ ہے, اور ہم لوگوں کو جو الاٹیز ہے ان کو انشاءاللہ الاٹمنٹ پوزیشن دیں گے. تو اس میں بھی ہمارا اب ایکسٹینشن کا پروگرام ہے. پچھلی اتھارٹی میٹنگ میں ہم نے اس میں جو وہاں پہ جتنے بھی لینڈ اونرز ہے وہ ہمارے پاس آئے کہ آپ صوبائی وزراء حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. وزیر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد علی کا کہنا تھا کہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے حکومت اپنے وعدے کی تکمیل کرے گی. 50 لاکھ گھروں کی تعمیر حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے. تمام اسکیموں میں 10% کوٹا اوورسیز بھی ہوگا تاکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی اپنے گھر کا خواب مکمل کر سکیں. یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین.